السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کی خدمت میں ہم نے اس سے پہلے رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں پیش کی تھیں، اور یہ مہینہ جو اللہ کا مہمان ہے اب ہم سے جدا ہونے کو ہے، اب ہم سے دور جانے کو ہے، اور اللہ تعالی کے پاس جا کر یہ بتائے گا کہ کن کن لوگوں نے اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی، اس کی قدر کی، اور جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اس طرح سے کس نے رمضان المبارک کو گزارا اور اس ماہ مبارک میں وہ اللہ کے یہاں پر جنت کو حاصل کرنے والے بنے، اللہ کے یہاں پر ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ پاک انہیں باب الریان سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گے جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے پاس جا کر سارے حالات بیان کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین حضرات، اب جبکہ کچھ جگہ پر ہندوستان میں کچھ جگہ پر آج 29 روزے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ 28 روزے کی ہے، یعنی ہندوستان میں اکثر علاقوں میں آج 28 روزے ہیں اور کچھ علاقوں میں 29 روزے ہیں۔ بہرکیف جن کو اللہ پاک نے 30 روزے عطا کیے ہوں یا 29 روزے عطا کیے ہوں، ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، لہٰذا اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے۔ جن کو 29 حاصل ہو گئے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جن کو 30 حاصل ہو گئے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جو 1 دن یا 2 دن کا وقت بچا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے؟ صبر کا اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور تقوی، اس میں اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، اور بچے ہوئے 2 ایام یا ایک یوم میں ہمیں وہ کام کر کے دکھانا ہے، وہ عمل کر کے دکھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے پچھلے جو ایام گزرے ہیں رمضان کے، ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں جو ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بھول چوک کو، ان تمام غلطیوں کو، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو لہٰذا ابھی سے وعدہ کر لیں کہ اللہ ہمیں تو نے جتنا بھی وقت دیا تھا ہم نے اس کو اس کی قدر نہیں کی، صحیح قدر کے ساتھ ان ایام کو نہیں گزارا، لیکن اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے 1 دن یا 2 دن کے اندر ہم اسی طرح سے تیرے مہمان کا اکرام کریں گے، احترام کریں گے، جس طرح سے تو نے اس کا احترام، اس کی عزت کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے۔ تو لہٰذا اب دن بہت قریب ہے عید کا، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عید کے معنی ہیں جو بار بار آنے والی چیز ہوتی ہے اس کو عید کہتے ہیں، چونکہ ایک مسلمان کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے یہ عید اس کی زندگی میں بار بار آتی ہے۔ عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ، پھر جو ہے ایام گزرتے رہتے ہیں، پھر آتی ہے پھر جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر عید کا دن آتا ہے، پھر عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے۔ گویا کہ یہ دن بار بار مسلمان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو عید کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں جو ہے نا ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے اندر جو اپنے بندوں پر رحمتوں اور
نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں جہنم سے خلاصی کے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے آگ کو حرام قرار دیتے ہیں، گویا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو صحیح معنی میں روزے دار ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک خوشی ہوتی ہے ایک روزے دار کے لیے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جو عید کی رات ہوتی ہے وہ بھی بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ عید کی خوشی میں لوگ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ کئی جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لیکن جب عید کی رات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے عید کی تیاری میں اور عید کی خوشی میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں رات کی عبادت کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور اس کی قدر ان کو معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا اس رات میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور رو رو کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا چاہیے کہ اللہ اس ماہ مبارک کو جو تو نے عطا کیا تھا، ہم نے اس کے اندر کتنی ساری کوتاہیاں کی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہ کے بارے میں جانتا ہے، اگر انسان جانتا بھی نہ ہو اللہ تو جانتا ہے، لہذا جو گناہ یاد آ جائیں، جو کوتاہیاں یاد آ جائیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، اور جو گناہ یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن اتنا تو یقین ہے کہ میں نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں ان کو کر کے میں بھول گیا ہوں، ان کو کر کے میں بھول گئی ہوں۔ تمام مرد و عورت جو ہے اس مرد و خواتین اس بات کا التزام کر لیں کہ اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے مہمان کا صحیح اکرام و احترام نہ کر پائے، اس کے لیے جو ہے ہمیں شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری گڑ گڑاہٹ کو سن لیں اور پھر جو ہے ہماری مغفرت ہو جائے۔ لہٰذا یہ اسی طرح سے جو شخص عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اگر وہ عبادت کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا ہے میں اس کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے رب کریم کی طرف لپکو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان مبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ یعنی بندہ جو رمضان میں بھوکا پیاسا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے جو ہے روزہ رکھا، رات میں اس نے جاگ کر تراویح کی نماز پڑھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور ثواب کی امید میں عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔